اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا اور یقیناً ہم نے وحی کی إِلَى موسیٰ علیہ السلام کو أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي کہ چل پڑو راتوں رات لے کر میرے بندوں کو فَاضْرِبْ لَهُمْ پھر عصا مار کر بنا دو ان کے لیے طریقاً ایک راستہ فی البحر سمندر میں یبساً خشک لا تخافو نہ ڈر ہو تم کو درکن پکڑے جانے کا ولا تخشا اور نہ خوف ہو تمہیں ڈوبنے کا فأتبعهم فرعون پس پیچھے لگ گیا ان کے فرعون بجنودی اپنے لشکر کے ساتھ فغشیہم من الیم ما غشیہم تو ڈانپ لیا ان کو سمندر نے جیسا کہ ڈانپنے کا حق تھا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اور گمراہ کیا فرعون نے اپنے قوم کو وما ہدا اور نہ کی کوئی رہنمائی۔ گزشتہ درس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جادوگر لے کر آئے 15,000 جادوگر لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان پر غالب آئے، نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ آج کے درس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ بنی اسرائیل انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ فرعون ہمارے اوپر ظلم کرتا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ پریشان مت ہو، ان کی تکالیف کو برداشت کرو اور آخر کار صبر کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اچھا نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ یہ قوم اب تنگ ہو گئی ہے، ان کو یہاں سے نکال کر لے جاؤ، مصر سے نکال کر فلسطین کے علاقے کی طرف لے کر جاؤ۔ انبیاء علیہ السلام کے دعوت کے اندر بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے رفع التظالم فیما بین الناس، لوگوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کا معاملہ ہوتا ہے انبیاء اس کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اب اپنے قوم کو یہاں سے نکال کر لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کا کوئی تہوار کا دن بھی تھا جہاں یہ جاتے تھے۔ انہوں نے فرعون سے اجازت بھی لی اور فرعون سے کچھ زیورات بھی مانگے کہ ہم اپنے تہوار پر جا رہے ہیں، ہمیں زیورات دو۔ مصر میں جس وقت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام یہ حضرات آئے تھے، اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 70 یا 72 کے قریب تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر جا رہے ہیں تو 400 سال کے عرصے میں وہ تقریباً کوئی 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ اب اس قوم کو لے کر جانا بھی ہے۔ یہاں سے یہ روانہ ہوئے کہ ہم اس تہوار میں جا رہے ہیں۔ فرعون نے 1-2 دن انتظار کیا، لیکن جب پتہ نہیں چلا تو پھر اس نے کہا کہ آپ ان کا تعاقب کرو۔ اس کا ذکر ہے آج کے درس میں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا اور یقیناً ہم نے وحی کی إِلَى موسیٰ علیہ السلام کو أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي کہ چل پڑو راتوں رات لے کر میرے بندوں کو۔ اسراء کا معنی ہے راتوں رات لے کر جانا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک وہ ذات جو لے گیا اپنے بندوں کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تو وہاں بھی اسراء کا ذکر ہے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر گئے، ظاہر ہے 5 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے۔ 1-2 دن جب انہوں نے انتظار کیا کہ واپس نہیں آئے تو فرعون سمجھ گیا کہ یہ کہیں ہجرت کرنے کے لیے یہاں سے چلے گئے۔ اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا۔ کتنا لشکر تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں 10-11 لاکھ سے کم نہیں تھا، اس سے زیادہ تھا، کیونکہ لشکر کے اندر مختلف طبقے ہوتے ہیں۔ مقدمۃ الجیش جو لشکر تھا ان کا، وہ 7 لاکھ کے اوپر مشتمل تھا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ
باقی جو لوگ اس کے اندر تھے وہ کتنے زیادہ ہوں گے. اب موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے، راستے میں دریا آ گیا، پیچھے سے اتنا بڑا لاکھوں کی تعداد میں فرعون کا جو ہے وہ فوج آ رہا ہے. اب انہوں نے کہا اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، تو ہم تو مارے گئے، آگے جاتے ہیں پھر بھی مارے گئے، رہتے ہیں تو پھر بھی مارے گئے. اتنے میں اللہ نے کہا موسیٰ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے. اس کا آگے ذکر ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، پھر آسا مار کر بنا دو ان کے لیے ایک راستہ سمندر میں. اب عقل کا تقاضا یہ نا، عقل، یہ ڈنڈا ہے آپ کے ہاتھ میں، یہ مضبوطی سے پکڑ لو، فرعون کی لشکر میں سے جو بھی آ رہا ہے نا اس کے سر پہ مارو. لیکن یہاں عقل نہیں چلتا، یہاں خدا کا حکم چل رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. جو ہی لاٹھی سمندر پہ ماری تو دریا کا جو پانی ہے وہ موجوں کی صورت میں جو ہے نا دونوں طرف دیوار کا کام دیا. 12 قبائل تھے، 12 راستے بنے. جو ہی راستے بنے تو یہ راستے خشک نہیں تھے، پھر اللہ نے ہوا چلائی. ہوا جب چلائی اس سے راستے خشک بھی ہو گئے. اور مفسرین فرماتے ہیں یہ 12 قبائل ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے. فَاضْرِبْ لَهُمْ، پھر آسا مار کر بنا دو ان کے لیے طریقاً ایک راستہ، فی البحر، سمندر میں، یبساً، خشک. یہ خدا کی قدرت ہے نا، پانی کا خدا کے حکم سے چلتا ہے، خدا کے حکم سے وہ رک بھی جاتا ہے. لا تخافوا درکا. اب دیکھو نا پیچھے معجزہ بتایا، موسیٰ علیہ السلام جب ڈنڈے کو زمین پر پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا. فرعون اس کو نہیں مانا تو کہا اس سے عبرت حاصل کرو کہ پانی کے اوپر وہی ڈنڈا مار رہے ہیں، اللہ نے راستے بنا دیے. یہ بھی معجزہ ہے. لا تخافوا درکن، نہ ڈر ہو تم کو پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ خوف ہو تمہیں ڈوبنے کا. یہ تمہیں فرعون کے لشکر کے پکڑنے کا خوف بھی نہ ہو اور تمہیں پانی کے اندر ڈوبنے کا بھی خوف نہ ہو، ہم تمہیں جو ہے نا وہ نکالیں گے. فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، بس پیچھے لگ گیا ان کے فرعون، بِجُنُودِهِ، اپنے لشکر کے ساتھ. یہ کوئی 10-11 لاکھ کے اوپر مشتمل یہ لشکر لے کر آیا. اب آگے جب آ کر دیکھا یہ اپنے اس جانور کے اوپر سوار تھا، گھوڑی تھی یا جو بھی تھا، اس نے دیکھا کہ راستے خشک ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر سمیت نکل گئے. انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا، تو فرعون نے کہا کہ اور کیا کرنا، ان کا تعاقب کرنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے. تو جو ہی فرعون نے اس دریا میں پاؤں رکھا، یعنی ان کے جانور نے، پیچھے یہ سارے جو ہے نا دریا میں. اب جب یہ دریا کے درمیان میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر سمیت دریا کو پار کر گئے. اب وہاں اللہ نے ان کو پھر غرق کیا، اس کا ذکر ہے. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ڈانپ لیا ان کو سمندر نے جیسے کہ ڈانپنے کا حق تھا. سارے کے سارے یہ جو 10-11 لاکھ پر مشتمل لشکر تھا نا، سارا کا سارا غرق ہوا. ہاں، فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تجھے اور تیرے جو نیزہ ہے اس کو برقرار رکھیں گے، یہ دریا اس کو باہر پھینک دے گا. پہلے وہ مصر کے اندر عجائب گھر میں جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، پھر دوسرے علاقے میں لے کر گئے، وہاں سے پھر مصر کے عجائب گھر میں لے کر آئے. اللہ نے عبرت بنایا اس کو قیامت تک کہ یہ ہے وہ جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. میں نے عبرت بنا دی ہے. ذرا دیکھو، یہ فرعون بھی ایک زمانے کے اندر اس کی بادشاہت تھی، اب کچھ بھی نہیں. اور اس وقت اس نے پھر کہا جب ڈوبنے لگا، اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر. اللہ نے کیا فرمایا کہ ابھی تک تو جو ہے دنیا کے اندر غنڈہ گردی کرتا رہا اور اب جب عذاب کو دیکھ لیا تو اب ایمان لاتا ہے. اب ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. اسی حدیث میں آتا ہے غرغرے کی کیفیت سے پہلے توبہ کرو. جب موت کے فرشتے نظر آ جائے اور وہ جہان نظر آنے لگ جائے پھر کہے میری توبہ، تو پھر توبہ قبول نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ غیب نہیں رہا، اب مشاہدہ ہو گیا. اب
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ اور گمراہ کیا فرعون نے قومہ اپنے قوم کو. یہ کہہ رہا تھا میں بڑا سمجھدار ہوں، یہ موسیٰ یہ تو تم سے تمہارے آباء و اجداد کا جو طور طریقہ ہے وہ ختم کروانا چاہتا ہے، یہ تمہاری زمین سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں. اللہ فرماتے اس نے اپنے قوم کو گمراہ کیا. وَمَا هَدَا اور نہ کی کوئی رہنمائی. تو فرمایا یہاں دنیا میں بھی یہ آگے تھا اور اس کی یہ جو قوم تھی اس کے پیچھے. حشر کے میدان میں جب یہ آئے گا تو وہاں پر بھی آگے آگے ہوگا اور اس کے جو ماننے والے ہوں گے وہ اس کے پیچھے ہوں گے. تو جیسے یہاں دریا کے اندر ان کو غرق کر کے چھوڑا اسی طرح وہاں بھی ان کو جہنم کے اندر ڈال کر چھوڑے گا. اور وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اس کے پیچھے لعنت کی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی. اب جو فرعون کا نام لیتا ہے تو ساتھ 8-10 لعنتیں بھی بیچتا ہے. قیامت کے دن بھی جو ہے نا لعنتیں بھیجے. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھا ہوگا کہ چلو بڑے بادشاہ کا نام ہے تو ہم رکھتے ہیں. قارون کسی نے اپنے بچے کا نام نہیں، وہی بلال نام رکھتے ہیں جو رنگ سے کالے تھے، ہونٹ موٹے تھے، بڑی مارے کھائی ہے. وہی حبیب کا نام رکھتے ہیں، صہیب کا نام رکھتے ہیں، مصعب بن عمیر کا نام رکھتے ہیں جس کو باپ نے گھر سے جو ہے نا کپڑے بھی اتار کر ننگا گھر سے باہر نکالا، ان کا نام رکھتے ہیں. احساس ہے نا اللہ نے ان کا اچھا نام پیچھے چھوڑا اور فرعون کے پیچھے اللہ نے جو ہے نا وہ لعنت کو چھوڑ دیا ہے. تو بتا دیا کہ بھائی موسیٰ حق پر ہے اور فرعون باطل پر ہے.